عشق کرنے والوں کو بریلوی کہا جاتا ہے، عام بندے کو بریلوی نہیں کہا جاتا۔ بے شک بے شک، ہماری نسبت ہی اعلیٰ حضرت ہے، کیا کیا ہماری نسبت ہی اعلیٰ حضرت ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے نام کسی ایسی نسبت سے تو نہیں پہچانا جاتا۔ اعلیٰ حضرت جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کی نسبت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ نسبت اعلیٰ حضرت سے شہر کو نسبت ہے، اعلیٰ حضرت کے شہر کو اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، اور اس نسبت سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ جو عشق رسول میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز نسبت بن جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا شہر بھی نسبت بن گیا، اعلیٰ حضرت کا شہر بھی ہمارے لیے نسبت بن گیا کہ ہمیں اس شہر کی نسبت سے بریلوی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا، بلکہ پورا قصیدہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اچھا یہ شعر بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ بابا جی کے درجات بلند فرمائے، بابا جی نے جس انداز میں اس کو پڑھا ہے نا وہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، اور اس میں ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ بابا جی کو بھی اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت تھی، اور بابا جی اعلیٰ حضرت سے جو محبت کرتے تھے اس کا ثبوت یہ ہے کہ بابا جی اعلیٰ حضرت کے بھی حافظ تھے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہر دم یار دیاں گلاں ہوں، خدا کے بھی حافظ اور کلام مصطفیٰ کے بھی حافظ تھے، کلام خدا کے تو حافظ تھے ہی تھے، کلام رسول کے بھی حافظ تھے، کلام مصطفیٰ کے بھی حافظ تھے۔ اعلیٰ حضرت کے حافظ تھے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ جو شعر، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور وہ واقعی مسلمان گئے۔ بابا جی نے اس شعر کو پڑھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو اعلیٰ حضرت کا حافظ اور محبوب وہ چینج کرے، بات ہضم نہیں ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن بابا جی نے چینج کیوں کیا؟ کیونکہ بابا جی جب یہ شعر پڑھا کرتے تھے نا تو میرا یقین کامل ہے، گمان نہیں ہے، میرا یقین کامل ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی سامنے موجود ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، اعلیٰ حضرت کو چاہنے والے وہ بھی موجود ہوتے تھے، یعنی اعلیٰ حضرت جن کے قدموں میں موجود ہیں اس وقت، وہ کریم آقا جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بابا جی کے سامنے موجود ہوتے تھے۔ اس لیے بابا جی کہتے تھے انہیں جانا، بابا جی اسی لیے کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا۔ انہیں تو اس کو کہتے ہیں نا جو دور ہو، جو سامنے ہو اس کو تو ہی نہیں کہنا۔ تو میں نے اچھا یہ مقام حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں نے آیہ کریمہ جو تلاوت کی اس کے جو ہے توسط میں اس بات کو عرض کروں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بیٹھا کرتے تھے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چیزیں سیکھا کرتے تھے، باتیں سیکھا کرتے تھے، معاملات کو سیکھا کرتے تھے، تو کبھی کوئی بات سمجھ نہ آتی نا تو عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کریم آقا ہماری رعایت فرمائیں،
ہماری رعایت فرمائیں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیں۔ یہود اور مشرکین، ان کے عربی میں ایک لفظ ہے راعینا، یہ جو لفظ ہے نا راعینا، اس کا ایک مخالف لفظ ہے راعینا، اس میں یا جو ہے وہ مد کے ساتھ ہے۔ راعینا کا مطلب ہے رعایت کرنا، اور راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ تو یہود اور مشرکین وہ مسلمان جب راعینا کہتے تھے نا تو وہ تضحیکی انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں راعینا کہہ دیا کرتے تھے، آپ کو بلانے کے لیے راعینا کہہ دیا کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال کو اپنے حبیب خاتم النبیین جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس میں اتنی زیادہ غیرت ہے کہ کسی کو اس سے زیادہ غیرت نہیں ہو سکتی۔ رب اپنے حبیب کی عزت اور شان میں بڑا غیرت مند ہے، اسی لیے اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رب کہتا ہم نے اپنے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ لَكَ ذِكْرَكَ آپ کے لیے بلند کیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بے ادبی رب ذوالجلال سے دیکھی نہیں گئی۔ تو رب ذوالجلال نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ میرے کریم آقا، میرے محبوب کریم سے کہہ دو کہ اپنے محبت کرنے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے پیار کرنے والوں سے، اپنے سامنے بیٹھ کر تربیت لینے والوں سے کہہ دیجئے کہ اے ایمان والو۔ اچھا یہاں ایک اور بھی بڑی بات ہے، بے ایمانوں سے نہیں کہا، کہہ دیتا رب یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو کہہ دیتا، جو مخالفین تھے ان کو بھی کہہ دیتا کہ تم نے بھی نہیں کہنا۔ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آج کے بعد تم نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ میں بتاتا ہوں کیا کہنا ہے، رب نے بتایا کہ کیا کہنا ہے۔ وَقُولُوا، اور تم نے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ انظرنا، انظرنا، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے۔ اب اس کے متبادل لفظ لے کے آؤ۔ اب رب ذوالجلال نے کہا اس کے متبادل کچھ لے کے آؤ، پھر دیکھتا ہوں کیسے لے کے آتے ہو۔ انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ رب ذوالجلال کو اپنے حبیب کی شان اور عظمت اتنی پیاری ہے کہ ایسا لفظ بھی گوارا نہیں کہ جو درست لفظ ہے لیکن اس کے متبادل تضحیکی لفظ آ سکتا ہے، تو رب ذوالجلال نے کہا وہ بھی نہیں کہنا میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ رب ذوالجلال نے ایک اصول دے دیا کہ میرے حبیب کی ناموس پر جب بات آئے گی، جب اس کی عزت پر بات آئے گی، جب اس کی شان اور عظمت پر بات آئے گی، پھر تم کچھ کرو نہ کرو میں ضرور موجود ہوں۔ اب یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر ہم پہرا دیں۔ کیا ہم رب ذوالجلال سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہم رب ذوالجلال کو اپنا خدا، اپنا رب نہیں مانتے؟ چلے کوئی اور یہ کام کرتا، کوئی اور کہتا
تو ہم پھر بھی کوئی تھوڑا سا گنجائش نکال لیتے. رب ذوالجلال نے کر کے دکھا دیا, رب نے کر کے سکھا دیا کہ جب ناموس پر بات آئے گی نا تو پھر رعایت کوئی نہیں ہے, پھر معافی نہیں ہے. پھر جو ان کی ناموس پر پہرا دے گا وہ پھر کون کہلائے گا؟ وہ اعلیٰ حضرت کہلائے گا. وہ پھر بابا جی خادم حسین کہلائے گا. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت مخالفین نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ ہم جب کوئی ایسی بات کرنے لگتے تو پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے کہ ہنے اعلیٰ حضرت کا قلم چکیا جانا ہے, ابھی ہمارے اوپر فتویٰ آ جانا ہے, اور ہمارے پاس پھر دلیل نہیں بچنی اپنی بات کو ثابت کرنے کی. وہ بھی اس وقت بات سوچ سمجھ کر کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کا عشق اور اعلیٰ حضرت کی اپنے محبوب سے محبت, کریم آقا کی شان تو شان, آپ کی اولاد کی شان, اعلیٰ حضرت اس کی تعظیم کتنی کیا کرتے تھے. پہلے ادوار میں, اب تو گاڑیاں آ گئی, ہم اپنے علماء کرام کو, اپنے محسنین کو گاڑی میں بٹھا کر لاتے ہیں. اس وقت پالکیاں ہوا کرتی تھی اعلیٰ حضرت کے دور میں, جس کو ہم ڈولی کہتے ہیں. آج کے دور میں ڈولی کہا جاتا ہے. علماء کرام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پالکیاں استعمال ہوتی تھیں, اور اس پر 2 بانس لگے ہوئے ہوتے تھے جن کو ہم ڈنڈے کہتے ہیں. 2 ڈنڈے لگے ہوتے تھے, 2 آگے سے 2 پیچھے سے, دونوں طرف سے 4 لوگ اٹھایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت, لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں, اگر کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ پالکی میں بیٹھے اور 4 لوگوں نے اٹھا لیا. تھوڑی دور چلے تو آپ نے پالکی کو رکوا کر نیچے رکھوایا. تو پوچھا, سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس پالکی کو کن کن 4 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ ان میں ایک سید زادہ ہے, ایک سید زادہ ہے. تو اب جو نہیں تھے سید زادے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن جو سید زادہ تھا نا اس کا رنگ تھوڑا سا متغیر ہو گیا, اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا کہ میرا پول کھل گیا ہے کہ میں نے پالکی کو اٹھایا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی سید زادہ مجھے اٹھائے. تو اعلیٰ حضرت نے اس سید زادے کو پالکی میں بٹھایا, خود اس پالکی کو اٹھایا. یہ تھے اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کا عشق, جن کی محفل میں آج ہم آئے بیٹھے ہیں. محفلیں ایسے نہیں سجتی, محفلیں ایسے نہیں سجتی سہیل صاحب. محفلیں اس وقت سجتی ہیں جب محبت رسول, عشق رسول دل میں جگہ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کے عشق رسول نے آج ہمیں ان کی محفل سجانے کی ترغیب دی. جذبہ ہمیں کہاں سے ملا, کیسے ملا کہ ہم اعلیٰ حضرت کی محفل سجائیں؟ اعلیٰ حضرت کی محفل کیوں سجائیں بھائی, کیوں سجائیں؟ اسی لیے سجائیں نا کہ وہ عاشق صادق تھے, وہ عاشق رسول تھے, کہ ہمیں بھی کوئی ذرہ عشق رسول ان کی نسبت سے نصیب ہو جائے, کوئی جذبہ عشق رسول کا ایک ذرہ وہ ہمارے دل میں بھی اتر جائے, ہمیں بھی کوئی نسبت مل جائے. خیر اعلیٰ حضرت نے نسبت تو ہمیں دے دی, لیکن ہمارے دل میں وہ گھر کر جائے, تاکہ ہمارا کردار, ہماری گفتار, ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا وہ سب عشق رسول میں ہو جائے. باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو جو عشق کرتے ہیں نا وہ ہر وقت عاشق کی باتیں کرتے ہیں, اپنی معشوق کی باتیں کرتے ہیں, وہ عشق کی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیے, کبھی کسی نے اپنا
معشوق کسی کے سامنے ظاہر کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سر بس یہ میرا ہے، میں دیکھوں، میرے ساتھ رہے، میں ہی اس کی باتیں کروں، میں ہی اسے دیکھوں، میں ہی اس سے محبت کروں، میں ہی اس سے عشق کروں، کوئی دوسرا نہ کرے. لیکن رب کیسا عاشق ہے. رب نے کہا کہ میں اپنے محبوب سے عشق کرتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی کر لو، اے ایمان والو تم بھی عشق کر لو. میں اپنا محبوب تمہیں دیتا ہوں، جی بھر کے دیکھو، جی بھر کے دیکھو، جی بھر کے باتیں کرو، جی بھر کے اس کی باتیں پڑھو، جی بھر کے. اب دیکھیے مجھے یہاں سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے، کسی کی سیرت، کسی کی کتاب، حتیٰ کہ آسمانی کتاب تک محفوظ نہیں ہے، تو ان کی حدیث کیسے محفوظ ہو سکتی ہے. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ آپ کا لایا ہوا قرآن بھی محفوظ ہے اور آپ کی لائی ہوئی حدیث بھی محفوظ ہے، یہاں تک کہ آپ کی سیرت طیبہ بھی محفوظ ہے. رب ذوالجلال نے ایسے نہیں کہا، رب ذوالجلال نے قرآن میں ایسے نہیں کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. پھر یہاں بس نہیں کیا، پھر کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. سیرت دی ہے نا، اپنے حبیب کی سیرت ہمارے سامنے محفوظ رکھی ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں جی کہ سیرت کے پہلوؤں میں، احادیث میں شکوک و شبہات ہیں. میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے، میں نہیں مانتا یہ بات. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے اس بات کو دلیل بنایا ہے، قرآن کی دلیل موجود ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ رب ذوالجلال کا. لیکن رب کہتا ہے انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول رسول کریم. تو یہ قول رسول کریم اگر قرآن ہے تو پھر حدیث کیوں نہیں؟ پھر آپ کی سیرت کیسے محفوظ نہیں؟ قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم کہتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق یہ ہے کہ ہم آپ کی باتیں کرتے رہیں، آپ سے محبت کے دعوے کرتے رہیں. اصل عشق رسول یہ ہے کہ جو محبت کے مخالف ہیں، جو آپ کے عشق کے مخالف ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلط باتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو جواب دینا بھی عشق رسول ہے. ان کو جواب دینا بھی عشق رسول کا ایک اہم ترین پہلو ہے، سنت خداوندی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. دیکھیے رب ذوالجلال نے کہا کہ راعنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے. یہ کہہ کے ہمیں سکھا دیا کہ تعظیم مصطفیٰ سب سے افضل ہے. اسی تعظیم مصطفیٰ کو اگر سورۃ الفتح کے اندر لے کر جاؤں تو سورۃ فتح کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس آیت کی جو ترتیب ہے اس کو ذرا دیکھیں. اب اس آیت میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس آیت کی دوسری ترتیب بتاتا ہوں جو بیسیکلی بننی چاہیے تھی. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایسے ہونا چاہیے تھا سوئلو کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، انہیں چاہیے کہ وہ تسبیح کریں. ایسے ہونا چاہیے تھا. پھر رسول کی تعظیم اور توقیر کریں. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. رب بڑا ہے نا تو رب کی تسبیح پہلے ہونی چاہیے تھی. نہیں، رب نے کہا پہلے تعظیم مصطفیٰ ہے، پہلے توقیر مصطفیٰ ہے، پھر میری تسبیح بولو گے تو قبول کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. جاؤ جاؤ مرضی کرو، پھر کروں گا قبول، ورنہ کچھ نہیں ہے.
ہر بات ختم ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب بیسیکلی میرا موضوع محبت رسول، عشق رسول ہی ہے، لیکن یہ اس کے پہلو ہیں جو میں ساتھ ساتھ آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ اب اللہ پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان لے آئیں لیکن رسول پر ایمان نہ لائیں تو ایمان کامل ہے۔ شیطان ایمان والا نہیں تھا، شیطان ایمان والا تھا نا، لیکن اس کو رب نے نکالا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رب کے رسول کی تعظیم نہیں کی۔ یہ تو آدم علیہ السلام تھے، حبیب نہیں تھے۔ آدم حبیب نہیں تھے، نبی تھے، رسول تھے، لیکن شیطان نے تعظیم سے انکار کیا۔ رب نے کہا ساری قطع قیامت میری بارگاہ سے نکل جائے، اور جو تعظیم مصطفیٰ نہ کرے اس برے مذہب پہ لعنت کی۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ مجھے اصل میں شعر و شاعری زیادہ آتی نہیں ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے شعر و شاعری زیادہ نہیں آتی۔ ہمارے سہیل صاحب بہت اچھی شعر و شاعری کرتے ہیں، اس لیے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ آخری بات، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ محاسبہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے کہ اگر آدم کی تعظیم اور توقیر کرنے والے کو رب قیامت تک راندہ درگاہ کر دے تو اپنے حبیب کی تعظیم اور توقیر میں کمی کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہر بندہ اپنے دل میں اس بات کا، اپنے ذہن میں اس بات کا محاسبہ کر لے۔ میں کہتا ہوں کہ صبح اٹھنے سے پہلے اگر وہ بندہ نہ بنا ہو تو پھر مجھے کہیے۔ میں بندہ اس کو کہتا ہوں جو عشق رسول کا حامل ہو، میں اس کو بندہ ہی نہیں کہتا جو عشق۔ دیکھیں جو بندہ ہوگا، اب یہ دیکھ لیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو دراز گوشت تھا نا، اصل میں دراز گوشت گدھے کو کہتے ہیں، جو حضور کی نسبت ہے نا، اس وجہ سے ہم اس کو گدھا نہیں کہتے، دراز گوشت کہتے ہیں، لمبے کانوں والا۔ آپ کا دراز گوشت ہوتا، وہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی دراز گوشت رہا اس کی نسل میں سے، جو جس کی نسل میں سے تھا۔ تو آپ کے بعد اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی کہ میں کسی اور کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اگر گدھا اپنے محبوب کی، رب کے محبوب کی تعظیم اس طرح کر سکتا ہے تو ہم انسان کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر ہم اس گدھے سے بھی گئے گزرے۔ لہٰذا عشق رسول ہماری زندگی اور ہماری آخرت کی کامیابی کا سب سے بہترین اور کامیاب ترین زینہ ہے۔ اس کو اپنے دل میں اجاگر کریں، اس کو اپنے دل میں جاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی رہی اس کو معاف فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔